آج ہم آیت نمبر 102 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک من انباء الغیب، یہ قصہ جس کو احسن القصص قرار دیا، ارے یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف اس کی۔ نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف اس کی وحی کرتے ہیں۔ ہم نے وحی کے ذریعے سے یہ سارا قصہ آپ کو بتایا ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس۔ کب؟ اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، جب انہوں نے اتفاق کر لیا اپنے کام پہ۔ برادران یوسف نے جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے پر اتفاق کیا اور تدبیر کی، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، اس لیے کہ ہر جگہ موجود ہر وقت کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالی کی۔ کچھ لوگوں کو یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے، سمجھتے ہیں کہ انبیاء ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت یعقوب کے بیٹے آرے یوسف کے بھائی آرے یوسف کو کنویں کے اندر ڈالنے پر ارادہ کر چکے، اتفاق کر چکے، تو اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر نہیں تھے۔ یہ واقعہ ہم نے آپ پر وحی کر کے آپ کو سنایا ہے اور آپ آگے امت کو سنا رہے ہیں۔ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ تدبیر کر رہے تھے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کی۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ، اور نہیں ہے اکثر لوگ۔ وَلَوْ حَرَصْتَ، اگرچہ آپ حیرس کریں، بِمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والے، آپ چاہیں، آپ کی تمنا ہے کہ لوگ سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن ہوں گے نہیں۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور نہیں آپ ان سے مانگتے اس پر کوئی اجرت۔ آپ جو دعوت دے رہے ہیں، جو لوگوں کو توحید سنا رہے ہیں، جو لوگوں کو احکامات سکھا بتا سمجھا رہے ہیں، اس پر ان سے تنخواہ تو اجرت تو نہیں لیتے، پھر بھی یہ نہیں مانتے، عجیب لوگ ہیں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ ان ہوا نہیں ہے یہ قرآن الا ذکر للعالمین، مگر جہان والوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ تو قرآن کا نام ایک ذکر بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی کیا ہیں؟ محافظ ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون علیہا، جن پہ یہ لوگ گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہم عنہا معرضون، اور وہ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور نہیں ایمان لاتے ان کے اکثر اللہ پر، اکثریت ان میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتی۔ الا وهم مشرکون، مگر وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کو مانتے تھے مشرکین مکہ، لیکن ساتھ ساتھ شریک بھی ٹھہراتے تھے۔ افا امینو، کیا پس وہ امن میں ہیں، ان، اس بات سے، تأتیہم، کہ آ جائے ان کے پاس، غاشیتن، ڈھانپ لینے والی سزا، غاشیہ عذاب آ جائے، ڈھانپ لینے والی چیز آ جائے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، جو دائیں بائیں اوپر نیچے ہر سمت سے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ کیا ایسے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں یہ؟ پھر ایمان لائیں گے۔ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، بغتہ اچانک، یا اچانک آ جائے ان کے پاس قیامت، پھر ایمان لائیں گے؟ پھر تو ایمان لانے کا موقع
نہیں ملتا. جب قیامت آ جائے گی پھر تو ایمان لانے کا موقع ختم. یا اچانک عذاب آ گیا تو پھر بھی ایمان لانے کا موقع، اب کیسے ایمان لیں گے؟ تو پکڑے جائیں گے. وہ ہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے. قل، آپ کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، یہ میرا راستہ ہے. کون سا؟ ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف. علی بصیرۃ، بصیرت پر ہوں، بصیرت پر ہوں، دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. بصیرت مانا دل کی آنکھیں، دانائی، سمجھداری، عقل مندی. ایک بصارت ظاہری آنکھیں، بصیرت دل کی آنکھیں. تو میں دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، بصیرت پر ہوں. بس انا ومن اتبعنی، میں بھی اور وہ بھی جو میری اتباع کرتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، بصیرت پر ہوں میں اور وہ لوگ بھی جو میری بات کو مانتے ہیں. ومن اتبعنی، جو میری بات ماننے والی ہیں. وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ کی ذات. وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے. وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے. الا رجالا، مگر مرد. نوحی الیہم، وہی بھیجا ہم نے ان کی طرف. رجال مرد، رجل کی جمع رجال. من اہل القری، بستیوں کے رہنے والے تھے. افلم یسیروا فی الارض، کیا پس انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں؟ کہیں دائیں بائیں نکلے نہیں، چلے پھرے نہیں، دیکھا نہیں زمین میں کہ انہوں نے دیکھا ہو کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا کیا انجام ہوا ان کا؟ یہ پاس ہی تھی قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں ان کے. فینظروا، پس دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں. جو پہلے والے تھے جنہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، توحید کو نہیں مانا، کیا ہوا ان کا؟ دیکھا نہیں انہوں نے؟ ان کو عبرت حاصل نہیں ہو رہی کہ اگر نہیں مانیں گے تو ہمارا بھی یہی عشر ہو جائے گا. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور البتہ آخرت کا گھر، گھر خیر، بہتر ہے. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا پس تم سمجھتے نہیں، سمجھ نہیں رکھتے؟ چلیں بس لکھیں. سورۃ یوسف، درس نمبر 22، آیت نمبر 102 تا 109. سبق عنوان ہے خاتمہ سورت بر اثبات رسالت محمدیہ اور تحدید منکرین. خاتمہ سورت بر اثبات رسالت محمدیہ بر تحدید منکرین. ربط، گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے کنبے سمیت کنعان سے مصر شفٹ ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا زبردست پرجوش استقبال کیا. حضرت یعقوب مصر میں پہنچ آئے، ان کی اولاد بھی مصر میں آ گئی اور مصر میں رہنے لگے. تقریباً 69 افراد تھے، بقول بائبل 70 افراد تھے. تو اگر یعقوب کو شمار کیا جائے تو تقریباً 70 افراد ہی بنتے ہیں جو کنعان سے مصر منتقل ہوئے تھے. کل کتنے لوگ تھے؟ 69 یا 70. بائبل میں مدت قیام جو مصر میں رہے تھے بنی اسرائیل 430 سال لکھا ہے، لیکن یہ سمجھ سے باہر ہے. اگر حساب لگایا جائے تقریباً 215 سال بنتے ہیں. یہ تو کتنا کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، 3 پشتیں گزری ہیں بیچ میں.
حضرت موسیٰ سے ہر یعقوب تک، موسیٰ بن عمران بن قحات بن لاوا بن یعقوب، تو درمیان میں 3 عمران اور قحات اور لاوا، بس یہی ہے. تقریباً 215 سال کا عرصہ بنتا ہے یہ. اس طرح یعقوب کے بیٹوں کی جو اولاد تھی اس کے بارے میں بھی بائبل میں بہت ساری غلطیاں موجود ہیں، بہت ساری غلطیاں موجود ہیں. بہرحال اگر حساب لگایا جائے نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، تو اتنی نہیں بنتی جتنی بائبل نے لکھی ہے. بہرحال ایک الگ موضوع ہے. تو کل کے سبق میں آپ نے یہ بات پڑھ لی کہ ارے یعقوب مصر میں رہے اور پھر ان کا انتقال ہوا تو ان کو منتقل کیے گئے شام، وہیں پر ان کی قبر بنائی گئی. پھر اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یوسف کو بھی وہاں سے ساتھ لے جایا گیا، چونکہ اصل مسکن ان کا بیت المقدس تھا اور وہیں پر ان کی قبور بھی بنائی جاتی تھی. اب آج کے سبق میں جو آیت آپ نے پڑھی ہے، سیدھی سی بات ہے، اس بات رسالت محمدیہ کی دلیل ہے. پورا قصہ یوسف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. پورا واقعہ یوسف، قصہ یوسف، یہ پوری صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہی ہے، آپ کے اللہ کا نبی ہونے کو بتا رہی ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سکول، کسی کلیہ میں، کسی مکتب میں، کسی جامعات میں سے کسی جامعہ میں، یا کسی مورخ کے پاس، یا کسی ادیب کے پاس، یا کسی شاعر کے پاس، کسی کے پاس کبھی پڑھنے کے لیے نہیں گئے. آپ کو امی کہا جاتا ہے نا، تو یہ مکہ والے خود بھی جانتے تھے، صرف ہم ہی نہیں کہتے. مکہ والے خود بھی جانتے تھے آپ کیا ہیں، امی ہیں. امی کی طرف نسبت کی جاتی ہے. امی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو یعنی اپنی ماں کے پاس رہو، گھر سے باہر نہ نکلاؤ، کہیں پڑھنے کے لیے نہ گیا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس پڑھنے کے لیے تو نہیں گئے. مکہ والے خود جانتے ہیں، بلکہ آپ کو کوئی لکھا ہوا پڑھنا آتا بھی. تو اب کیا کہیں گے آپ کہ اتنا پرانا واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، مکہ والوں میں سے بھی کسی کو اس کے علم نہیں تھا، اور پوری ترتیب کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، سیاق و سباق کے ساتھ پورا واقعہ آپ نے سنایا. تو پھر جان لینا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان پر وحی کی ہے اور آپ کو سنا رہے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہو گیا. اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو صرف وحی خداوندی سے معلوم ہو سکتی ہیں، کسی اور طریقے سے نہیں. کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے کہ قصہ یوسف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور ذریعے سے معلوم ہوا، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے. کیا آپ نے یہ قصہ کسی سے سنا ہے؟ یہ صرف وحی الہی سے آپ نے اس کو جانا ہے، اور یہ واضح طور پر آپ کا معجزہ ہے اور آپ کی نبوت کی دلیل ہے. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ کنویں میں ڈالنے کے لیے پختہ ارادہ کر چکے تھے، تدبیر کر رہے تھے. جب یہ واقعہ آپ نے دیکھا نہیں، کسی انسان سے سنا نہیں، تو دلیل اس بات کی کہ نبی آپ سچے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ نبی ہیں. تو یہ دلیل ہے اس بات کی. اور مکہ والے بھی یہ بات جانتے تھے کہ آپ کہیں کسی کے پاس سننے پڑھنے نہیں گئے، اور یہ واقعہ سنانا آپ کی نبوت کی باہری دلیل ہے. فرمایا اکثریت ایمان لانے والوں کی نہیں ہوتی. اکثریت ہر زمانے میں کس کی ہوتی ہے؟ جو ہلاکی. ہر زمانے میں اکثریت دین دشمنوں کی ہوتی ہے، ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو اکثریت کے اعتبار نہیں ہوتا. اکثریت ہمیشہ کس کی رہی ہے؟ کافروں کی رہی ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے سے کفر شرک چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا.
حدیث جب نازل ہوں گے اور جس علاقے میں ان کے اقتدار ہوگا وہاں پر اسلام ہوگا، اسلام کے سوا کوئی اور مذہب وہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور بعض علاقے چین ہے، روس ہے، جاپان ہے، کفر بدستور ہے، تو اکثریت ہمیشہ کافروں کی رہی ہے۔ ایک موقع پر کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہتے ہیں میں سچا ہوں اور ہم کہتے ہیں ہم سچے ہیں، چلو گنتے ہیں، رائے معلوم کرتے ہیں، جس طرح لوگ کہیں گے اس طرح کر لیں گے، زیادہ آپ کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں۔ سورۃ الانعام میں آپ پڑھ آئے ہیں، اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِیعْ أَکْثَرَ مَن فِی الْأَرْضِ یُضِلُّوکَ، اگر آپ اطاعت کریں ان لوگوں کی جو اکثر ہیں وہ آپ کو بہکا دیں گے۔ اکثریت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اکثریت اگر ایک طرف اکٹھی ہو جائے تو کیا خیال ہے وہ سچے ہو گئے؟ اکثریت تو گمراہوں کی ہوتی ہے۔ آج دنیا کا نظام کس پہ چلتا ہے؟ آج دنیا کا نظام کس پہ چل رہا ہے؟ اکثریت پہ۔ اکثریت جو کہہ دے وہی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی ضابطے کے تحت پاپائے روم جو اس وقت رومیوں کا سب سے بڑا تھا، اس نے فتویٰ دیا تھا کہ اب نکاح کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس وقت مردوں اور عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور 50% سے زیادہ لوگ پہلی اپنے لیے عورتوں کے انتخاب کر لیتے ہیں اور آپس میں جوڑے بن جاتے ہیں، لہذا اب نکاح کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو آپس میں جوڑے بن گئے کافی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اب اکثریت ہوگی، پھر یہی حال ہوگا۔ تو اس اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس میں ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ برابر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ پروفیسر ہے، چاہے وہ بنگی ہے، چاہے وہ چرسی ہے، چاہے وہ نالیاں صاف کرنے والے ہیں، سب کی حیثیت برابر کی ہوتی ہے اس میں۔ جب کوئی کسی کو ووٹ دے، میں آپ سے سوال کروں گا، جب ووٹ دیا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب جو ووٹ دیتے ہیں اس کی پاور زیادہ ہوتی ہے نالی صاف کرنے والے سے، یا ایک جتنی ہوتی؟ یہی تو ہے اکثریت، پاور نہیں دیکھی جاتی۔ اور خلافت میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ بات کہنے والا کون ہے، انتخاب کرنے والے کی شخصیت کیا ہے، کون اس آدمی کا نام پیش کر رہا ہے، صاحب الرائے ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے تو خرابیاں ہیں نا، اسی لیے تو خرابیاں ہیں۔ تو بہرحال ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں۔ یہاں پر آپ نے یہ بات بھی پڑھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو حریص ہیں، آپ تو چاہتے ہیں یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن ہدایت کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ تو چاہتے تھے ابو طالب کیا ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ ابو طالب بھی سمجھتے تھے بھتیجے کا دین کیا ہے، سچا ہے، لیکن اپنی پارٹی انہوں نے چھوڑی نہیں، ایمان نہیں لائے۔ اور مرتے وقت جو قصیدہ انہوں نے پڑھا تھا اس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ، میں اچھی طرح جانتا ہوں بے شک محمد کا دین سب دینوں سے اچھا ہے۔ یہ قصیدہ کس کا ہے؟ ابو طالب کا ہے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر زور لگایا لیکن اسلام قبول، بیوی کو سمجھایا لیکن مانا۔ لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی پر زور ڈالا لیکن اس نے ایمان قبول، اس لیے کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں، کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان سے اس دعوت پر کوئی پیسے بھی نہیں مانگتے، اجرت بھی نہیں مانگتے، لیکن لوگ پھر بھی آپ کی بات نہیں مانتے۔ باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کے کام پر اجرت منع ہے، اجرت جائز ہے، دین کے کام پر اجرت جائز ہے، لیکن صرف بتایا یہ جا رہا ہے کہ عجیب لوگ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی مزدوری نہیں لے۔ سارے انبیاء ایسے ہی تھے، سب انبیاء یہی کہتے تھے ان اجریہ الا علی اللہ، ہمیں اس کا بدلہ اللہ دے گا، تم سے بدلہ نہیں لیتے، مان لو تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ لیکن نہ ماننے والوں کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے،
کہ اس کے نہ ملنے سے نقصان ہو جائے۔ قرآن کریم تو دنیا اور جہان کے لیے نصیحت ہے، جو چاہے اس نصیحت کو اپنا لے، مان لے، سمجھ جائے۔ اور زمین و آسمان میں ہماری قدرت کی بے شمار نشانی ہے، زمین و آسمان ہماری قدرت کی نشانیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ لوگ اس سے اعراض کر رہے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، نظر نہیں آتے ان کو۔ اور کچھ وہ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں لیکن ماننے کے باوجود شرک بھی کرتے ہیں۔ یہ ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہیں، ماننا نہ ماننا دونوں ہی ایک ہے، نہیں توحید کے قائل ہیں نہیں رسالت کے قائل ہیں۔ فرمایا کیا یہ عذاب خداوندی سے مطمئن ہو گئے ہیں جو اچانک ان کے پاس آ جائے اور اپنی لپیٹ میں لے لے ان کو؟ ہر طرف سے ان کا احاطہ کر لے گا وہ۔ اور آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے یہی توحید اور اسلام، یہی میرا راستہ ہے، میں کسی اور راستے کو اپنانے والا نہیں ہوں۔ تو ان ساری باتوں سے آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ اللہ کی ذات میں بھی، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا جائز۔ اب دیکھیں مشرکین مکہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے، لیکن صفات میں شریک ٹھہرائے ہوئے تھے۔ مشرک اللہ کی ذات کا منکر نہیں ہوتا، مشرک اللہ کو مانتا ہے۔ جی ہاں، مشرکین مکہ یہ بھی نظریہ رکھتے تھے کہ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، حضرت اسماعیل کو اللہ نے بھیجا تھا، یہ نظریہ بھی ان کا تھا۔ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہم ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، ہم آج بھی کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، مہمانوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، فلاں فلاں نیک کام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ مت سمجھیے کہ مشرکین مکہ اللہ کے منکر تھے، نہ، اللہ کو مانتے تھے۔ سورہ یونس میں آپ نے تفصیلاً پڑھ لیا کہ جب کوئی فصل آتی ہے اس میں اللہ کے نام کا حصہ بھی نکالتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مشرک اللہ کو ہی نہیں مانتا بلکہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے کہ اللہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ اور موحد کیا کہتے ہیں؟ صرف اللہ ہی ہے، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اور آپ نے پڑھ لیا، آپ ذرا ان سے پوچھئے من یرزقکم من السماء والارض، اے مشرکین مکہ زمین آسمان سے تمہیں روزی کون دیتے ہیں؟ یہ تمہیں آنکھیں اور کان اور دل کس نے دیے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے جہانوں کی تدبیریں کون کرتے ہیں؟ یہ ساری باتیں مانتے ہیں کہ سب کچھ کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود لات، منات، عزا، ہبل ان کو بھی مانتے تھے۔ تو یاد رکھیں مشرک اللہ کا منکر نہیں ہوتا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں مشرک اللہ کا منکر ہے ان کا مطالعہ ناقص ہے، اللہ کا منکر نہیں ہوتا، اللہ کو مانتے ہیں وہ۔ شرک بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی اور باقی انبیاء کی طرف بھی وحی بھیجی، اگر بالفرض والمحال شرک کا صدور ہو گیا تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں آپ کا ایک ایک عمل امت کے سارے اعمال سے کیا ہے؟ وزنی ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز امت کی کھربوں نمازیں برابر نہیں ہیں۔ آپ کی نماز کا جو درجہ ہے وہ کسی کی نماز کا نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے گرنا تو نہیں جاتا نا، اللہ تعالیٰ کے اصول کیا ہے؟ تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ کس کا وزن زیادہ ہے؟ تو وزن اس کا زیادہ ہوگا جس میں اخلاص زیادہ ہے۔ تو نبی سے بڑھ کر کسی کے اخلاص ہوگا؟ اعمال کو گنا جائے گا نہیں، تولا جائے گا۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اس لیے ہمیں بھی یہی حکم دیا کہ وزن کو برابر رکھو، ترازو کو برابر رکھو۔ تو جب اللہ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں تو اللہ خود بھی برابری کریں گے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کریں گے۔ اور قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا اور اعمال کو تولا جائے گا۔
سارے نبیوں کے اعمال ایک طرف، ہمارے پیغمبر کے اعمال ایک طرف، برابری نہیں. اسی لیے کسی نے کہا نا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار. اور غالباً اقبال نے کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری. جتنی خوبیوں سب میں، وہ ساری تجھ ایک میں. یہ ہمارے نبی کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے عمال کو کسی کے عمل نہیں پہنچ سکتے. حج فرض ہونے کے بعد آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ جی، ایک حج کیا. اب آپ کا ایک حج ہے. آپ کی امت میں ایسے لوگ نہیں انہوں نے 10 15 حج کر لیے ہوئے، 60 حج کیے ہوئے، 55 حج کیے. تو کیا آپ سے آگے بڑھ گئے معاذ اللہ؟ ہرگز نہیں. آپ کے ایک حج کو پوری امت کے خربوں حج ملانے پہنچ نہیں سکتے. قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے سارے حج جمع ہو جائیں، رسول اللہ کے حج کے ایک عمل کو بھی نہیں پہنچ سکتے. جو اخلاص اللہ کے نبی میں تھا وہ کسی میں نہیں. فرمایا آپ ان کو بتا دیجئے، یہی توحید اور اسلام میرا راستہ ہے. میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور بصیرت پر ہوں. میرے پاس دلائل ہیں جنہیں دیکھ کر آنکھیں کھلتی ہیں، اور ہر کوئی ان دلائل کو سن کے لاجواب ہو جاتا ہے. اور میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے. میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا. میں تمہیں خدا کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں، اپنی بندگی کی نہیں. اگر کسی کو میری نبوت کے بارے میں شبہ ہے کہ انسان کیا میں فرشتہ ہونا چاہیے، تو تمہارا یہ شبہ غلط ہے، محمل ہے. اس لیے کہ پہلے بھی جتنے رسول آئے تھے وہ سارے کیا تھے؟ انسان تھے، مرد تھے، جن کی طرح وحی کی گئی ہے. ان میں کوئی بھی نہ فرشتہ تھا نہ جن تھا، سارے کے سارے کیا تھے؟ انسان تھے. آج تک کوئی فرشتہ نبی بن کے نہیں آیا، کوئی جن نبی بن کر نہیں آیا. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں بھیجی ہم نے آپ سے پہلے مگر وہی ہم نے بھیجی کس پر؟ نبوت ہم نے سونپی کس کو؟ مردوں کو. کوئی عورت بھی نبی بن کر نہیں. بعض حضرات کا موقف یہ ہے کہ حضرت مریم نبیہ تھی. بھائی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں جی آج جبرائیل آتے تھے ان کے پاس. تو جبرائیل کس کے پاس آتے ہیں؟ نبی کے پاس آتے ہیں. جناب والا جبرائیل کسی خاص مقصد کے لیے آئے تھے، وہی لے کر تھوڑے ہی آئے تھے، نبوت کا پیغام لے کر تھوڑے ہی آئے تھے. عورت کوئی بھی نبی نہیں بنی، یہ آیت بتا رہی ہے. نبی کا کام دن ہو رات ہو، سردی ہو گرمی ہو، اچھا ہو برا ہو، ہر وقت تارک کے پاس دعوت کے لیے پہنچنا ہوتا ہے. کیا عورت یہ کام کر سکتی تھی؟ اچھے کے پاس برے کے پاس نبی نے جا کر اس کو پیغام حق سنانا ہوتا ہے. عورت یہ کام کر سکتی تھی؟ کبھی نہیں. اس لیے اللہ نے عورت کو نبی نہیں بنایا. اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبیہ تھی، کہ جنہیں قرآن کریم میں آیا ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی. وَأَوْحَيْنَا کے الفاظ آتے ہیں إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی. اپنے بچے کو صندوق میں رکھو اور کیا کرو؟ دریا میں ڈال دو. وہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو آپ نے پہلے پڑھ لیا. وہ صندوق کہاں پہنچایا؟ فرعون کے گھر کے قریب اٹھا کے لے جایا گیا الی آخرہ. تو کہتے ہیں وحی جو کی، تو معلوم ہوا وحی نبی کی طرف ہوتی ہے. تو جناب والا اس وحی سے مراد وحی نبوت نہیں ہے. اس وحی سے مراد وحی کا لغوی معنی الہام ہے. الہام دل میں بات ڈالنے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں. وحی کے بے شمار معنی ہے. تو دل میں بات ڈالی کہ تم یہ کرو، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر کوئی کتاب نازل کی ہے، یہ مطلب نہیں ہے. ورنہ شہد کی مکھیوں کی طرف بھی تو وحی کی گئی ہے. فرمایا تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کی.
کہ اپنے لیے گھر بناؤ چھپروں کے ساتھ اور پہاڑوں میں، اور کیا تیار کرو؟ شہد تیار کرو. وہی بمانا دل میں بات ڈالنا ہے. شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم یوں یوں کرو، یہ مراد ہے، ورنہ کوئی شہد کی مکھی نبیت تھوڑی ہے. اچھا، فرمایا یہ سب انبیاء بستیوں کے رہنے والے تھے، لیکن جنگل کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ذرا سختی ہوتی ہے ان میں، سخت ہوتے ہیں. سارے انبیاء بستیوں کے رہنے والے تھے. پھر آگے نہ ماننے والوں کا انجام بتایا کہ جنہوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا، بڑا خطرناک انجام ہوا ان کا. فرمایا کیا ان مشرکین نے ملکوں کی سیر نہیں کی؟ انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ جیسے انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا تو پچھلی جو لوگ تھے، پچھلی قومیں تھیں، انہوں نے جب انبیاء کو جھٹلایا ان پر عذاب آیا، برباد ہو گئے، ملیا میٹ ہو گیا، نام و نشان ختم ہو گیا. تو آج کے زمانہ کے کافروں، قدیم کافروں کا انجام سن کر عبرت حاصل کرو، کہیں تمہارا حال بھی یہ نہ ہو جائے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، قوم شعیب والا حال تمہارا نہ ہو جائے. جو شرک سے، کفر سے بچتا ہے، فرمایا اس کے لیے آخرت کا گھر ہے، اور وہ بہترین گھر ہے اور دائمی گھر ہے، جہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہوگا، خلود ہوگا، ہمیشہ 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 اس میں رہنا ہوگا. نہ ختم ہونے والی جنت، نہ ختم ہونے والی نعمتیں، ٹرکوں کے حساب سے کھائیں اور کھائیں، یہ نہیں کہ بس پیٹ بھر گیا ختم، نہیں بھائی، پسینہ آ گیا سب کچھ ہضم. کوئی واش روم جانا نہیں، واش روم ہے ہی نہیں، کوئی تھوک بلگم نہیں، کوئی زکام بخار نہیں، حیض و نفاس نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو زائد ہو. وہاں پر عیش و عشرت ہے. تو اس لیے اس گھر کی طرف اقدام کرو جو ہمیشہ کا گھر ہے. دنیا عارضی ہے، عارضی طور پر یہاں پر آئے ہیں، یہ مسافر خانہ ہے. مسافر جب کسی بستی سے گزرتے ہے دل لگا کے نہیں بیٹھ جاتا، اس کو پتہ ہے میں نے جانا اب یہاں سے. اس لیے دنیا عارضی ہے، اس کو عارضی سمجھو، ہمیشہ نہیں رہنا یہاں پہ، دائمی جنت ہے، جنت کی تیاری کرو. کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ پہلی قوم میں کس طرح ہلاک ہوئی؟ اس کی یہی وجہ تھی، انہوں نے مال اور دولت کے نشے میں اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، آخرت کے انکار کیا. اللہ تعالیٰ چونکہ حلم والا ہے اس لیے فوراً عذاب نہیں بھیجا، مہلت دیتا ہے، اور یہ مہلت لمبی ہوتی گئی تو ان کا کفر اور بڑھتا گیا، یہ سمجھتے گئے کہ ہاں ہم ٹھیک ہیں. لیکن اللہ تو مہلت اس لیے لمبی کرتے تھے ان کے عذاب میں اضافہ ہو، نعمتوں کے مزید دروازے کھولتے تھے، یہ سرکشی میں مزید آگے بڑھتے تھے. پھر جب عذاب الہی آیا سب برباد ہو گئے، ایک بھی باقی نہ بچا، سب کا ملیا میٹ ہو گیا. تو اس سے دھوکہ نہ کھائیں کہ امم سابقہ کو بھی یوں ہی مہلت دی گئی تھی، یاد رکھیں تمہیں بھی فی الحال مہلت ملی ہوئی ہے، لہذا باز آ جاؤ، توبہ کر لو، آج ہی وقت ہے. باقی عالم آخرت دنیا سے کیوں بہتر ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آخرت میں انسان کے لیے خلود ہے. دنیا میں تو ہر روز ڈر ہے، آج مرا، کل مرا، ابھی مرا، ابھی مرا. آخرت میں یہ کوئی ڈر نہیں. دنیا میں ہر وقت انسان کو ڈر لگا رہتا ہے. دنیا دن بدن کس کی طرف جا رہی ہے؟ فنا کی طرف، دوام کی طرف نہیں، فنا کی طرف. دن بدن عمر کیا ہوتی جا رہی ہے؟ کم ہوتی جا رہی ہے. اور دوسری بات، وہاں کی نعمتوں کو کبھی زوال نہیں، کبھی ان میں کمی نہیں. یہاں تو باغ سے پھل توڑے پھر سال بعد ہی آئے گا، وہاں توڑے اسی وقت دوسرا لگ جائے گا. کوئی ممنوعات نہیں، لا مقطوعات ولا ممنوع وفرش مرفوع، کوئی روکنے والا نہیں. جب چاہیں جتنا چاہیں جہاں سے چاہیں کھاتی رہیں، جیسا چاہیں کھائیں. وہ ہے جنت. دنیا میں ہر چیز ناقص ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ہر چیز موقوف ہے صحت پر. صحت ہوئی تو سب کچھ ہے، مگر صحت انسانی ہزار عوارض کا دنیا میں شکار ہے کہ نہیں؟ اب یہ بیماری، کبھی وہ بیماری، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ، پریشانیاں ہی پریشانیاں. آخرت میں ہمیشہ صحت ہی صحت ہے. اور دنیا میں صحت کبھی حقیقی معنی میں حاصل نہیں ہے کسی کو. اگر ہوئی بھی تو چند دن کے لیے، پھر جوانی بھی ختم، جوانی کو بھی بقا نہیں. یہ جوانی پر بڑھاپا آ جاتا ہے اور پھر بڑھاپے پر موت بھی آ جاتی ہے، بقا نہیں ہے. باقی نبی کے بشر ہونے کی حکمت کیا ہے کہ نبی کس کی ہدایت کے لیے آتے ہیں؟
انسانوں کی ہدایت کے لیے اسوہ حسنہ اور کمالات صحیحہ کا نمونہ ہوتا ہے. اگر فرشتہ یا جن ہو تو افعال اور اعمال انسانی کے لیے وہ نمونہ بن سکتا تھا؟ بالکل نہیں. جب کسی سے کہا جاتا کہ نبی کی سنتوں کو اپناؤ، وہ کہتا جی وہ تو فرشتے ہیں، انبیاء تو فرشتے تھے، میں ان جیسے عمل کب کر سکتا ہوں؟ مجھے تو سردی بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، یہ ضرورت بھی وہ ضرورت بھی، خواہشات بھی ہیں، پیٹ بھی ہے. اللہ نے پہلے سے اس اعتراض کا منہ بند کر کے انبیاء کو انسانوں میں بھیجا. جن کفار نے بشریت کا انکار کیا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، وہ فضیلت بشریت سے ناواقف تھے. اگر وہ یہ بات جانتے کہ خلافت الہیہ کا تاج کس کے سر پہ رکھا گیا، بشر کے سر پہ، آدم کے سر پہ سجایا گیا، تو کبھی انکار نہ کرتے. اللہ اکبر. باقی چونکہ یہ لوگ مشرک تھے تو شرک کے ارتکاب کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اپنی نگاہوں سے بھی گرا دیا تھا. مشرکین اپنے آپ کو جانوروں سے بھی کم سمجھتے تھے، جانوروں سے بھی زیادہ. جانوروں کی پوجا کر رہے ہیں، جس کی پوجا کی جا رہی ہے اس کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتے. یہ آپ دیکھیں ہندو مچھر ڈینگی کی پوجا کرنے شروع کر گئے تو ان کے نزدیک مچھروں سے آل ہے کہ نہیں؟ آل ہے، تب پوجا ہو رہی ہے نا. اپنے سے اس کو بڑا اور عمدہ اور اعلیٰ سمجھنے تب اس کی پوجا ہو رہی ہے. جبکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین مخلوق اللہ نے کون سی پیدا کی؟ انسان ہے. اب انسان ہی بیوقوف بن جائے، کبھی گدھے کے آگے جھکنے لگ جائے، کبھی گھوڑے کو سجدے کرنے لگ جائے، اور کبھی گنگا کے سجدے کرنے لگ جائے، اور کبھی ہزار دیوتاؤں کے سجدے کرنے لگ جائے، اور اپنی تعداد سے بڑھ کر اپنے معبود بنا لے، تو وہ سمجھے بے عقل تو ہو گیا. کبھی پتھر کے آگے جھک رہے تو سمجھے اس پتھر کے بت کو اپنے سے افضل سمجھ رہے، تب اس کے آگے جھک رہے. تو اس لیے اس نے پھر انکار تو کرنا ہی تھا بشریت کے فضیلت کا. یہاں پر فرمایا ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے اللہ کی طرف بلانا. یہاں بھی فرمایا، اور قرآن کریم میں دوسرا مقام دیکھیے، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فادعوا واستقم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ وموعظۃ الحسنہ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. ان سارے احکامات کی تعلیم کہ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، توحید کی طرف دعوت دینے والا ہوں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا دعوت دوں اور سیدھا رہوں، ڈٹا رہوں، مستقیم رہوں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین واعظ اور نصیحت کے ساتھ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں. میرا یہ مشن ہے، ہمارا بھی انشاءاللہ یہی مشن ہے. اس لیے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، یہ ہم سب کا مشن ہے. آئیے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، آؤ قرآن کی بات مانو، آؤ رسول اللہ کی بات مانو، آؤ شریعت کی حدود میں رہو، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانو، آتی اللہ و آتی اور رسول کے دائرے میں آ جاؤ، پھر تمہاری کامیابی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ مشن ہر آدمی اپنا سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص ہیئت اپنانا، کوئی خاص تنظیم اور تحریک بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک مدرس ہے، وہ قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں، وہ اس کا یہی کام ہے، اللہ کی طرف نہیں بلا رہا. ایک آدمی خطیب ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہے، وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. ایک آدمی لوگوں کو توبہ کی کلمات پڑھا کے، بیعت کروا کے، اپنے سلسلے میں داخل کرا کے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. جس شعبے کے ساتھ بھی جوڑا ہے وہ اللہ کی طرف بلا رہے. تو لہذا یہ سمجھنا کہ کوئی خاص طبقہ اس کام کے لیے نہیں، ایسی بات نہیں. ان احکامات کی تعلیمات دیکھیے آپ، مکہ کے کوچا کوچا میں، گلی گلی میں آپ نے اپنی آواز دعوت کو بلند کیا. عقبات کی پہاڑیوں میں راہگیروں اور مسافروں کو دعوت دی. اور ان تعلیمات پر آپ نے کیسے عمل کیا؟ اوکاس کے بازار میں کبھی نظر آتے ہیں، مجنہ کے بازار میں کبھی نظر آتے ہیں، ذیل مجاز کی منڈیوں میں جا جا کر لوگوں کو، غافلوں کو اللہ کے دین کی طرف آپ بلا رہے ہیں، اور ہادی حق کا فرمان سنا رہے ہیں. عرب کے خانہ بدوشوں کو، قبائل کو معلوم کر کر کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر، تلاش کر کر کے، ان کا پتہ لگا لگا کر ان کو پیغام حق سنانے کے لیے اللہ کے نبی جا رہے ہیں. طائف میں جا کر دعوت الہی سنا رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں. دنیا کے مشہور حکمرانوں کے نام خطوط لکھ کر ان کو خدا کی طرف بلا رہے ہیں. دنیا کے مختلف حکام کی طرف سفیر بھیج کر ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. کیسا آپ نے اس پر عمل کیا کہ آپ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. چلے بس ٹائم بھی پورا ہو گیا.